اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت اپنی نمازیں ادا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آفتاب کا کنارہ طلوع ہونے لگے تو نماز موقوف کر دو یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور جب سورج کا کنارہ ڈوبنے لگے تو بھی نماز موقوف کر دو یہاں تک کہ آفتاب پورا چھپ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی خرید و فروخت، 2 قسم کے لباس اور 2 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فجر کے بعد طلوع آفتاب اور عصر کے بعد غروب آفتاب نماز پڑھنے، سخت بکل مارنے اور ایک ہی کپڑے میں گھوٹ مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا، جس سے اوپر کی طرف سطر کھلنے کا اندیشہ ہو۔ نیز کسی چیز کو محض چھونے یا کوئی چیز پھینک کر بیع پختہ کرنے سے بھی روکا۔ غروب آفتاب سے پہلے نماز کا قصد نہ کیا جائے۔ What can mean for to go outside? ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش اور دوڑ دھوپ کرنا تحریک کہلاتا ہے۔ سورج کی عبادت کرنے والے کفار طلوع و غروب کے وقت بڑے اہتمام سے عبادت کرتے، اہل ایمان کو اس سے منع کر دیا گیا۔ کوئی آدمی طلوع و غروب کے وقت نماز پڑھنے کا اہتمام کرے تاکہ کفار کے ساتھ کسی بھی پہلو سے تشبیہ نہ ہو، البتہ اگر کوئی انسان ان اوقات میں اپنی نیند سے بیدار ہوا ہو یا اسے اپنی بھولی ہوئی نماز یاد آئی ہو تو اسے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ حدیث میں ہے جو شخص نماز سے سویا رہا یا نماز ادا کرنا بھول گیا تو جب بھی بیدار ہو اسے جب بھی یاد آئے تو پڑھ لے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا صبح کے بعد کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، اور عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ صبح اور عصر سے مراد وقت نہیں بلکہ نماز فجر اور نماز عصر ہے۔ صحیح مسلم میں اس کی صراحت ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے، ان نمازوں کے بعد کوئی نماز نہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ عام نوافل نہ پڑھے جائیں۔ یہ دونوں اوقات عین طلوع و غروب جیسے ممنوع اوقات نہیں، ان کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح اور عصر کے بعد تم نماز نہ پڑھو یہ کہ سورج صاف اور بلند ہو۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے حدیث میں وارد الفاظ بعد اپنے عموم پر نہیں بلکہ اس سے مراد وقت طلوع یا وقت غروب ہے۔ عنوان سے حدیث کے مطابق یہی ہے کہ جب فجر اور عصر کے بعد ممنوع نماز غیر صحیح ہے تو ایسی نماز ادا کرنے کے لیے کوشش کرنا چہ معنی دارد۔ عقل مند آدمی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا تم لوگ ایسی نماز پڑھتے ہو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے ہیں لیکن ہم نے کبھی آپ کو وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا، یعنی عصر کے بعد کی 2 رکعتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت نمازوں سے منع فرمایا، فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور عصر کے بعد غروب آفتاب تک۔ اس شخص کا بیان جس نے صرف نماز عصر اور نماز فجر کے بعد نماز پڑھنے کو مکروہ خیال کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں انہی اوقات میں نماز ادا کرتا ہوں جن میں میں نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھتے دیکھا، البتہ میں کسی کو نہیں روکتا کہ وہ دن اور رات کے جس حصے میں چاہیں نماز پڑھیں، لیکن طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ عصر کے بعد قضا اور اس طرح کی نماز پڑھنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قسم ہے اللہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے لے گیا،
آپ نے عصر کے بعد 2 رکعت کبھی ترک نہیں فرمائی، یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے، اور جب اللہ تعالیٰ سے ملے تو اس وقت بھی بوجہ ضعف آپ نماز سے تھک جاتے تھے، اور آپ اکثر نماز کی ادائیگی بیٹھ کر فرماتے، یعنی عصر کے بعد کی 2 رکعتیں، اور آپ عصر کے بعد 2 رکعت ہمیشہ پڑھا کرتے لیکن انہیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں آپ کی امت پر گراں نہ گزرے، کیونکہ آپ کو اپنی امت کے حق میں تخفیف پسند تھی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، میرے بھانجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعت میرے ہاں کبھی تک نہیں فرمائی۔ اس سے متعلق 2 تفصیلی روایات مسند احمد میں موجود ہیں۔ ان تفصیلی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر کے بعد 2 رکعت پڑھنا اور اس پر دوام کرنا آپ کی خصوصیت پر محمول ہے، لیکن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بطور اسوہ اور نمونہ خیال کرتے ہوئے اس عمل پر زندگی بھر کاربند رہے۔ سنن نسائی کی ایک روایت ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غروب آفتاب سے پہلے پڑھا کرتے تھے، واللہ عالم۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت فجر سے پہلے اور 2 رکعت عصر کے بعد پوشیدہ اور اشکارا دونوں حالت میں کبھی ترک نہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد میرے ہاں تشریف لاتے تو 2 رکعت ضرور پڑھتے۔ آج اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں، کل ہم دیکھیں گے ابرالدین میں نماز جلدی ادا کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔